یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ سلام جی۔ آئیے کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں۔ خروج 35واں باب، اس کی 4، 5 اور 6 آیت سنیے۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا، جس بات کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے خداوند کے لیے ہدیہ لایا کرو۔ جس کسی کے دل کی خوشی ہو وہ خداوند کا ہدیہ لائے، سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی رنگ اور ارغوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم۔ آمین۔ کلام خدا کے وسیلہ ہم برکت پائیں۔ خدا کا شکر ہو۔ ساری جماعت کہے آمین۔ خدا کا بندہ موسیٰ خدا کے پاس کوہ سینا پر ہے اور خدا نے وہاں ڈیمانڈ کی ہے اس سے۔ جب سے انسان بنا آدم سے لے کے موسیٰ کا دور آ گیا ہے، بیچ میں دور آئے، مشہور دور جو ہے آدم کے بعد نوح کا دور ہے، جب خدا نے 40 دن رات بارش برسائی، می برسایا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم کا دور آتا ہے، اس کے بعد پھر اسحاق کا دور آیا، یعقوب کا، اور یوں یعقوب مصر میں چلا گیا اور مصر میں موسیٰ پیدا ہوا اور موسیٰ کو خدا نے چنا اور پھر آگے کی کہانی شروع ہو گئی۔ موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے آزاد کروا کے لا رہا ہے، جنگل میں ہے، اور خدا کیسے کبھی بادل کے ستون میں تو کبھی آگ کے ستون میں، کبھی کہاں تو کبھی کہاں۔ کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے خدا کے لیے کہ جہاں پر ہم خدا سے ملاقات کر سکیں۔ خدا موسیٰ کتنے گیا جی خدا نو ملن واسطے؟ کنی دفعہ گیا؟ 2 دفعہ، بلکہ 3 دفعہ۔ جب اسے ضرورت پڑتی تو اسے مخصوص خدا سے ٹائم لینا پڑتا اور موسیٰ جاتا۔ خدا نے اسے کہا، موسیٰ کدوں تک انجی یار ملتے رہاں گے، کدی کدھرے۔ پھر انہیں کہا چل ایک خیمہ بنانے ہیں جہاں نام ہوئے گا خیمہ اجتماع۔ جہاں نام کی ہوئے گا خیمہ اجتماع۔ اچھا، موسیٰ نے کہا ذرا جناب علی دسو کنجدہ ہوئے گا؟ تو نے اتنی لمبائی اتنی چڑھائی کرنی ہے، یہ رنگ لگانے ہیں، ادھر تو نے سونا لگانا ہے، ادھر چاندی لگانی ہے، اس طرح عہد کا صندوق بنانا ہے، اس طرح میز بنانی ہے، اس طرح کروبی بنانے ہیں، اس طرح تو نے ان میں نظر کی روٹیاں رکھنی ہے، یہ سیٹنگ، یہ چراغ، وہ چراغ، اس طرح جیسے ہم کرتے ہیں۔ دیواراں چکنیاں، چھت پانی ہے، بیم پانے نے، لائٹاں لانیاں نے، مذبح بنانا ہے، اتنے باجا رکھنا ہے، اتنے پلپٹ رکھنا ہے، این دی ترتیب ساری خدا نے انہوں دے دی۔ جب خدا نے پہلی دفعہ اپنے لیے کوئی ڈیمانڈ کی کہ موسیٰ میرا دل نہیں کرتا کہ تواڈے تو جدا ہوا، میں چاہنا کہ تواڈے نال ہی رہواں، تے تو خیمہ اجتماع بنا ہو، او خیمہ بنا، گھر بنا جتھے میں رہواں۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، نقشہ تے عالی جناب دے دیتا، میرے کو اتنے پیسے ہی کوئی نہیں، کہو ذرا میرے کو اتنے پیسے ہی کوئی نہیں۔ اور پادری تے بیچارہ آنے نے جنہوں کچھ نہیں لگتا پادری بن جاتا ہے۔ خدا نے کہا تو تھلے جا، میرا حکم دے جا کے انہوں نے۔ یہی خروج 25واں باب۔ پھر خدا نے کہا، اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا بنی اسرائیل سے یہ کہنا، لو جی خدا حکم دے رہا ہے، یہ کہنا کہ میرے لیے نذرانے اور لائیں اور تم ان میں انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں، اور جن چیزوں کی تم کو ان سے نظر لینی ہے وہ یہ ہیں سونا اور چاندی، پیتل، آسمانی، ارغوانی، سرخ رنگ کا کپڑا اور باریک کتان، بکری کی پشم، مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں، تخس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی، اور چراغ کے لیے تیل اور مسح کرنے کے لیے
تیل کے لیے خوشبودار بخور کے لیے مسالہ اور سنگ سلیمانی افود اور سینہ بند میں جڑنے کے لیے نگینے اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے تصدیق ہو گئی جی جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا. حکم کس نے دیا؟ خدا نے کہ تم یہ چیزیں لے کر ان سے اس کو بنانا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خیمہ اجتماع کا جو نقشہ ہے وہ موسیٰ کو ہی ملا اور موسیٰ کی مرضی سے ہی بننا تھا. اس لیے جب بھی چرچ میں کام ہو رہا ہو مجبور نہ کیا کرے پادری صاحب کو کہ پادری صاحب اتھو ہے جنہیں اتھو ہے نکال دو. غلط ہو جاتا ہے. خیمہ اجتماع کا نقشہ کس کو ملا ہے؟ کس کو ملا ہے؟ تو جی ہرونہ کا موسیٰ میری مرضی کے مطابق بنا تو غلط ہوتا نا کام. اس لیے موسیٰ کو کام کرنے دیں. ہاللیلویا. اب نقشہ مل گیا ہے موسیٰ کو اور موسیٰ نے خدا سے کہا خدا اسے بنانے کے لیے پیسہ چاہیے. خدا نے کہا اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا جس بات کا حکم خداوند نے دیا ہے تم اپنے پاس سے خداوند کے لیے ہدیے لاؤ. خدا کا گھر بن رہا ہے. جب سے خدا نے اپنی شریعت یعنی اپنے حکم دینے شروع کیے تو ساتھ ہی اپنا گھر بھی بنانے کا حکم دے دیا. کوہ سینا پر موسیٰ 10 حکم لینے گیا ہے اور وہیں سے خیمہ اجتماع کا نقشہ بھی لے آیا ہے. اب خدا پراپر چاہتا تھا کہ میں دنیا میں رہ کے کام کروں اور میں ان کے درمیان رہوں اور اس کے لیے ایک خیمہ یعنی ایک گھر ہونا چاہیے. مطلب عبادت کرنے کے لیے خدا کا گھر ہونا ضروری تھا. خدا نے عبادت خانے کا حکم دیا. خدا نے 2 گھر بنوائے کہہ کے جن کا نقشہ دیا خدا نے. 2 گھر. پہلا خیمہ اجتماع اور دوسری ہیکل. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی گرجا نام ہی ہوتے کوئی گل نہیں ہے. سن لیجئے پہلا خیمہ اجتماع اور دوسری ہیکل. خدا نے خود اپنے لوگوں کو نقشے دیے. ایک موسیٰ کو اور دوسرا سلیمان کو. داؤد نے ضد کی تھی کہ خدا میں تیرے لیے گھر بناؤں گا مجھے لو لگی ہے لیکن خدا نے اسے منع کیا کہ تو نہیں بلکہ تیرا بیٹا بنائے گا. دونوں کی تعمیر سے پہلے روپیہ پیسہ جمع کر لیا گیا تھا کہ یہ کہا گیا کہ تم شروع کرو پیسے آ جائیں گے. نو پہلے ٹارگٹ دیا گیا. سلیمان کے باپ نے داؤد نے جو جمع کیا وہ دیا. پھر سلیمان نے لوگوں کو حکم دیا کہ تمہارے حصے یہ آتا ہے. موسیٰ نے خیمہ اجتماع کے لیے لوگوں کو حکم دیا کہ تمہارے لیے یہ آتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ سونا چاندی کیکر کی لکڑی اور کپڑا اتنا لگے گا اس میں جناب فلانی چیز اتنی لگے گی فلانی چیز اتنی لگے گی. لوگ آج بھی روپیہ پیسہ دیتے ہیں مگر اپنی مرضی سے خدا کی مرضی سے نہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تب نہیں. موسیٰ کو اب ضرورت پڑی تو اس نے اعلان کیا. آج اس وقت بھی لوگوں نے اپنی مرضی سے دیا تھا. کس کو؟ ہارون کو. ہاللیلویا. تالیاں بجائیے ذرا اس بچے کے لیے. بڑی زبردست بات ہے یہ. ہارون کو کدی مرضی نہ دیتا سی. پادری صاحب دی مرضی نہ اپنی مرضی نہ. این جی بندہ اٹھا اسسٹنٹ پادری صاحب دا انہیں کہا یار لیاؤ تھوڑے کو جڑا سونا چاندی ہے نا والو جبالیاں جگنو انگستریاں لے آؤ. لوگ لے آئے خوشی نہ پتہ نہیں کی ہون لگا ہے تو انہیں بنا کے چھڑیا بچڑا بنا دیا اس نے. اور جب خدا کے خادم کو پتا چلا تو وہ غصے ہوا اور اس نے اس سارے سونے کو ضائع کیا. اسے پیس کے کوٹ کے جناب پانی میں بہا دیا اور واپس اسی پانی میں سے پیا. ان کو پلایا وہ پانی. کبھی کبھی ہم اپنی مرضی سے پیسے دیتے رہتے ہیں جتنے ساڑھا دل کرے گا.
ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਹੈ ਨੇ ਐਸੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਫੀਸ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਚ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। क्यों? इन लोगों ने भी हारून को दे दिया, अपना सारा कुछ दे दिया, लेकिन पैसा सारे का सारा सोना जाया। आज भी हम मुख्तलिफ जगहों पर देते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम शुक्रगुजारी भी गरीबों को दे देते हैं। शुक्रगुजारी किसको देनी चाहिए? किसको देनी चाहिए? शुक्रगुजारी किसको दी जाती थी? कुर्बानियां किसके लिए चढ़ाई जाती थी? किसके लिए चढ़ाई जाती थी? तो शुक्रगुजारी की कुर्बानी किसके लिए चढ़ानी चाहिए? खुदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी मर्जी से बाज का पैसा जाया करके खुदा की मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। खुदा की मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। एक बात याद रखिए, अगर बेवा की मदद हुई है, अगर गरीब की मदद हुई है, अगर मस्कीन की मदद हुई है, तो किसी ने डायरेक्ट नहीं की। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी साडा फलानी बेवा सी, फलाना रिश्तेदार सी, असी उन्हें हेल्प कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। बेसुने ना चले। सबसे पहले खुदा के घर में आता, और जो डिजर्व करते लोग, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। पहले पूरा हदिया कहां आता? खुदा के घर में। फिर काहिन लावी जिनके नाम लिखे होते, जो रजिस्टर्ड होती बेवा, उनको दिया जाता। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि बेवा कलाम के मुताबिक वही गिनी लिखी जाती थी जो 60 साल या इससे ऊपर की होती थी। थल्ले वाली सारियां नु क्या सी के ब्याह करो ताकि गुनाह च ना पवो। आमीन। जहां पर खुदा कहता है, खुदा चाहता है, आप वहां पर देना सीखें। आगे बढ़ते हैं। फिर खुदा के खादम का गुस्सा भड़का। सुनिए, आज मूसा का गुस्सा भड़का, और उसने जब देखा कि इसने बछड़ा बना दिया है, उसने इतना गुस्सा आया, उसे इतना गुस्सा आया, मैंने लगता मूसा ने खिदमत ही छड़ दी। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੁਕਮ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਠਾ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਇਆ ਕੀ है? ये देखो, इन लोगों का हाल देखो। और मैं खुदा से कह के आ रहा हूं, खुदा कह रहा है मेरा घर बना, खैमा बना। और इन लोगों का हाल देखो, इन्होंने पैसा जाया कर दिया, अपनी मर्जी से देना शुरू कर दिया इन्होंने। भाई मैं कह रहा पादरी हां, इस तो मेरे को नहीं होता कुछ। खुदा ने कहा गुस्सा ना कर, लोवां टुट गईयां, होर बना लांगे, तू पहला इन्हां दा बंदोबस्त कर, इन्हां दा जिन्ना पैसा सारा जाया कर दे। होना ते चाहिए सी इन्हां वास्ते बरकत मिले। नो, सारे का सारा सोना जो था वो जाया हुआ, और मूसा खुश होने की बजाय गुस्से में लाल, गुस्से में चूर हुआ। आज खादम इस बात को ना कहते हैं कि सानू की लोड़ है जी, उन्हां दी अपनी मर्जी है। किसी चरवाहे की भेड़े हों या किसी शख्स के बच्चे हों, तो वो गलत साइड पे चले जाएं, गलत जगह चरना शुरू कर दें, तो चरवाहे का हक नहीं बनता कि उनको समझाए, सिखाए, उनको मना करे। क्यों भाई, बनता कि नहीं बनता? साढ़े डंगर नाल दियां पैलियां च जाके चून लापन हक बनता कि नहीं बनता? साढ़े बच्चे गलत जगह जाना शुरू कर दें, हक बनता कि नहीं बनता? ऐसे ही पादरी का भी हक बनता है कि सख्ती करे, डांटे, गुस्सा ना किया करे। मूसा ने गुस्से में उनको डांटा, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि लोगों को मना करे, सीधा रास्ता दिखाए। फिर क्या हुआ? खरूज 36 बाब आपको वो बरकत देना चाहता है। क्या कश्तियों के और में मूसा के पास सहूलतें नहीं होंगी? जहां वो रहता था अपने बाप दादा के पास, सहूलतें होंगी कि नहीं होंगी? जहां वो पैदा हुआ, बचपन था, 75 साल उम्र थी, क्या जो जिस मबूद की वो इबादत करते थे सरदार साहब, क्या वहां उनके लिए नहीं होगा?
عبادت خانہ نہیں ہوگا، چاہے بت خانہ ہی ہو، تو خدا اسے لے کے آ گیا کہ وہاں سے نکل اور تو اب جناب یہ صحرا میں آ جا، تو جہاں جنگل میں آ جا، تو یہاں یہ پہاڑوں میں آ جا، تو یہاں وادیوں میں آ جا۔ تو کیا ابراہیم کیا کرتا تھا کہ خدا تو آ رہا لیکن میں اتھی جانے، خدا نے کہا واپس نہیں، اور وہ واپس نہیں گیا تو پھر برکتیں ہی برکتیں۔ اگر موسیٰ بار بار واپس جاتا تو کبھی بھی اسے برکت نہ ملتی اور وہ ایمانداروں کا باپ نہ ملا۔ غور کریں کہ اللہ خدا مجھے یہاں کیوں لے کر آیا ہے، کیوں خدا نے یہ خادم ہمارے گھر کے قریب بھیجا ہے۔ خدا اگر آپ کو کرال چوک لے کے آیا، آپ کو فضائیہ لے کے آیا، گزارے قائد لے کے آیا، اگر وہاں عبادت گاہ نہیں ہے تو اٹ مین کہ خدا آپ کو اسی عبادت گاہ کے لیے لے کے آیا ہے۔ اس کو آباد کریں۔ میں آپ کو سچی کہتا ہوں، جو لوگ چرچ نہیں نہ آتے، جو لوگ غور نہیں کرتے اس چرچ پر، اگر ایک دن یہ چرچ خالی ہو گیا، یہاں کوئی نہ رہا، تو پھر لوگ آئیں گے دیگر قوموں کے اور کہیں گے کہ یہاں ہم سکول بنائیں گے، یہاں ہم جناب کوئی مارکیٹ بنائیں گے، تو پھر ہم بھلا کیا کہیں گے؟ پادری جگہ بیچ کے کھا گیا، اے کدی چرچ ہوندا سی اتھے ہن مال بن گیا۔ جتھے عبادت ہوندی ہوئے نا اتھے جرت نہیں کسی دی کوئی مال بنا دے، کوئی مارکیٹ بنا دے۔ کیوں مال بنتے ہیں، کیوں مارکیٹیں بنتی ہیں؟ کدی لوگاں نو چرچوں کٹ کے بھی کسی مال بنایا ہے؟ کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ چرچ خالی ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں۔ اور اس کی ریزن کون ہے؟ میں اور آپ، ہمارا سٹینڈرڈ۔ ہم نے تو سٹینڈرڈ کو دیکھنا ہے، یسوع مسیح کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ جب موسیٰ نے یہ ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کی تو لوگ خدا کے گھر دینے کے لیے تیار ہوئے۔ نہیں یار گل موسیٰ تیری ٹھیک ہے، اپنی مرضی نہ دتا سی تے ضائع ہو گیا، ہن دس تو کی آنا ہے۔ سنیے، تب موسیٰ 36ویں باب کی دوسری آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ تب موسیٰ نے بیزلیل اور الیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا جن کے دل میں خداوند نے حکمت بھر دی تھی۔ اے مستری جے، اور موسیٰ انہوں نے ہائر کرن دیا ہے۔ ہو جاندہ نا، یہ کون بلا رہا ہے یہاں پہ؟ جو سب کون بلا رہا ہے؟ کون بلا رہا ہے؟ تو چرچ کے مستریاں کنوں گل کرنی چاہیے؟ کنوں کرنی چاہیے؟ موسیٰ نے روشن ضمیروں کو بلایا جن کے دل میں خداوند نے حکمت بھری تھی، یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں۔ اور سنیے، اور جو ہدیے بنی اسرائیل لائے تھے کہ ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں، اور سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے، اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیے لاتے رہے۔ سنیے، یہاں لوگ لاتے اور موسیٰ کو دیتے اور موسیٰ آگے مستریوں کو دیتا۔ لکھا کہ انہوں نے موسیٰ کے ہاتھ سے لے لیے۔ تب وہ سب عقل مند کاریگر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے اور اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے، اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سر انجام دینے کے لیے جس کے لیے بنانے کا حکم خداوند نے دیا ہے ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں۔ تب موسیٰ نے جو حکم دیا اس کا اعلان انہوں نے تمام لشکرگاہ میں کرا دیا کہ کوئی مرد یا عورت اب سے مقدس کے لیے ہدیہ دینے کی غرض سے کچھ اور کام نہ بنائیں۔ یوں وہ لوگ اور لانے سے روک دیے گئے، کیونکہ جو سامان ان کے پاس پہنچ چکا تھا وہ سارے کام کو تیار کرنے کے لیے نہ فقط کافی بلکہ زیادہ تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب ہم ان لوگوں کی طرح سارے دینا شروع کریں گے نا، دل کی خوشی سے، مجبوری سے نہیں، بڑھ بڑھا کے نہیں، سچی بتاؤں تو کافی ہو جائے گا۔ غور کریں ذرا، پھر پادری کو پرپٹ سے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر پادری کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر پادری کو
ہر روز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ اتنا زیادہ لے آئے، اپنی خوشی سے اتنا زیادہ دینے لگے۔ اس میں سب سے زیادہ لیڈ بہنوں نے کیا۔ سونا اور کپڑا یہ ساری کی ساری بہنوں نے دیا۔ اس میں جو روپیہ پیسہ، کیکر کی لکڑی اور مزدوری بھائیوں نے کی۔ یقین مانیں کہ ہمارے ہاں اب ایسے ہوتا ہے کہ چرچ میں کوئی تھوڑی بہت مزدوری کرنی ہو نا تو کوئی آگے، کوئی ایک کو کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں ساڈا اپنا کام ہے، پادری صاحب ویلے نہیں ہے، ویلے ہوں گے تو آواں گے۔ وہ خدا کے گھر کا کام، اور ہم ٹائم ڈھونڈتے پڑے۔ خدا ہمیں ٹائم دیتا ہے، ہمیں خدا کو ٹائم نہیں دینا کہ خدا میں اپنی مرضی۔ خدا نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ہوا ہے، جا جی کام کر۔ ہم کہتے ہیں خدا ہم اتنے بجے تجھے ٹائم دیں گے، اس سے پہلے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خدا بھی حیران ہوتا ہے، بندے دے پتر جڑا تو مینوں دے رہا وہ بھی میرا، جڑا تیرے کولے وہ بھی میرا ہے۔ اس وقت لوگوں نے اس قدر کان دھرا، اس قدر انہوں نے اپنے خدا سے محبت دکھائی، حالانکہ وہ جنگل میں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی انہوں نے باہر دے ملک نہیں ہے، کوئی کدرے نہیں ہے، روٹی بھی خدا دے اندر دے کھاندے نے پہ۔ لیکن جو کچھ انہوں نے ساری زندگی دا جمع کیتا سی نا، بس انہوں نے خدا نو دینا شروع کر دیتا۔ ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں، ہاللیلویا، ذرا زوردار تالیاں بجائیں خدا کے لیے، ہاللیلویا۔ آپ جاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، کوئی رات دا جاگیا ہو سکتا، جاگی ہو سکتی، اس کا کندھا ہلائیں ذرا تھوڑا سا، ہاللیلویا، آمین۔ بنی اسرائیل قوم کوئی ایڈی روحانی قوم نہیں سی، روزے رکھنے والی قوم نہیں سی۔ بنی اسرائیل قوم جناب کوئی کی کہہ سکتے ہیں کہ گھٹنے دے بل ہو کہ سجدے ٹھوکن والی قوم نہیں سی، ایتھے بتیرے نے سگو نہ انہاں کوئی موجزے ہوندے سن پہ، کچھ بھی نہیں سی ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، نہ انہاں دے مبشر، نہ انہاں دے ایڈر، نہ ڈیکن، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ ایک موسیٰ تھا، موسیٰ کا بھائی ہارون تھا جو پادری تھا اس وقت میں۔ موسیٰ اس وقت ان کو خدا سے پوچھ کے بتاتا، پادری صاحب آگے لوگوں کو بتا دیتے، اور آگے ہارون کے بیٹے تھے الیعزر اور دوسرے، اور وہ ساتھ ایز اے اسسٹنٹ کام کر رہے تھے، اور یہی کام تھا۔ اور جو بنی اسرائیل نکلے تھے مصر سے تقریباً 25 لاکھ لوگ تھے، 25 لاکھ۔ یہ کوئی بڑا روحانی انبوہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی آج ان کی برکت کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا کہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے کروسڈ ہو رہے ہیں، بنی اسرائیل میں مردے زندہ ہو رہے ہیں، بنی اسرائیل میں جناب اندھے دیکھ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ جیسے امریکہ میں بڑے بڑے خادم جا کے لاکھوں کی تعداد میں افریقہ میں کروسڈ کرواتے بنی اسرائیل میں ہو رہے ہیں؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا۔ لیکن سنیے غور سے، وہاں کے لوگوں کی خاص بات کیا ہے؟ امیر ہونے کی، خوشحالی کی، پوری دنیا کو روپیہ پیسہ دینے کی، ٹیکنالوجی کی، ہر چیز کی برکت، بلیسنگ کیوں ہے؟ وہ لوگ جب خدا کے گھر جاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، تو الگ الگ اس چرچ میں جانے ہم نے، اس چرچ کی 6 سیڑھیاں ہیں، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے مطابق 12 صندوقچیاں رکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے سیڑھیاں چڑھتے جانا ہے، تو ہر صندوقچی میں اپنا حصہ ڈالتے جانا ہے، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، اور آگے جا کے جو چندہ دینا ہے وہ الگ ہے۔ وہ خدا کو 33% دیتے ہیں۔ ان کی برکت کا راز ہی یہ ہے، راتوں کو اٹھ کے دعائیں نہیں کرنا، بلکہ ان کی برکت کا راز یہ کہ وہ خدا کو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ جناب خدا مجبور ہو جاتا ہے ان
دعا کرنے نا تے دعا چ ترقی ہوندی ہے، کلام سنانے کلام چ ترقی ہوندی ہے، کلام سننے ساڈے نال کوئی بحث کر کے جائے کتھے، بڑا سانو کلام سمجھ آندا ہے، لیکن ترقی اسے کام چ ہوندی ہے جہدے وچ اسی گامزن کوشش کرنے ہیں۔ اگر اسی ریاسل کرنے کیتا نہیں تے گیت ہی آن گے، پیسے دی بارش نہیں ہونی۔ اگر اسی ڈھولکی دی ریاسل کرنے ہیں تے ڈھولکی بجانی آئے گی، گٹار بجانی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم روپیہ پیسہ دیتے ہیں تو پھر روپے پیسے کی برکت آئے گی، پھر اور کوئی برکت کوئی بلیسنگ نہیں آئے گی۔ ہماری وجہ یہ ہے کہ ہم نہ روپیہ پیسہ دیتے ہیں نہ روپے پیسے کی برکت آتی ہے۔ یہاں پر ہیکل بن رہی ہے اور خیمہ اجتماع بن رہا ہے، اور موسیٰ نے کیا کہا کہ جناب بس بہت زیادہ ہو گیا۔ میں دل میں سوچتا ہوں کہ یار یہ پچھلے 2-3 سال جن سالوں میں کام سٹاپ رہا، میں خدا کے گھر کا قرض اتارنے میں مصروف رہا، جیسا تیسا بھی کیا، قرضہ آگے سے اٹھایا پیچھے دیا، جو کیا سو چلتا رہا۔ کسی ایک نے کبھی نہیں کہا کہ پادری صاحب کیوں، چاہے وہ لیڈرشپ ہے، چاہے کلیسیا کا کوئی بزرگ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے، کیوں یہ کام رکا ہوا ہے، چلو مل کے کوشش کرتے اس کو بنانے کی کوشش کرتے۔ ہاں اپنے گھروں کو ہم نے بڑا فرنش کیا ہے، بہت کچھ ہم نے اپنے گھروں میں کیا۔ خدا کے لوگوں یہ دیوار آپ کو چرچ میں کچھ نئی بنی نظر آ رہی ہے؟ کس کو نظر آ رہی ہے؟ پائیوں نظر آ رہی ہے دیوار؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دیوار خوبصورتی کے لیے لگائی گئی ہے؟ یہ وہ دیوار ہے جو خدا کا گھر بنانے کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ یقین مانیں، میرا دل کرتا ہے کہ اس دیوار کو میں توڑ دوں، اس دیوار کو یہاں سے ہٹا دوں، یہ دیوار ہٹ جائے اور میں خدا کا گھر بنا لوں۔ لیکن بات وہی موسیٰ والی آتی ہے کہ اس دیوار کا بوجھ میں اٹھا نہیں سکتا، میں توڑ نہیں سکتا اس کو۔ کیا آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس دیوار کو توڑے اور خدا کا گھر بن جائے؟ کوئی جوان ہے ایسا طاقتور جو اس دیوار کو توڑ سکے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا اس دیوار کو توڑنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ اس کو توڑیں اور خدا کا گھر بنے، یہ رکاوٹ ہے خدا کے گھر میں۔ توڑ سکتے ہیں کہ نہیں توڑ سکتے ہم؟ مل کے بولیے، توڑ سکتے ہیں کہ نہیں توڑ سکتے؟ ہم اس دیوار میں ایک اینٹ کا بوجھ اٹھا لینا، ایک اینٹ کا یوں، تو یہ گھر خود بخود بن جائے گا۔ یہ گھر پھر سچ میں پادری صاحب کہیں گے اب اور ہدیے نہ لائیں، اب اور اینٹیں نہ اٹھائیں، خدا کا گھر بن چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب بات ہے ہماری اس دیوار کو توڑنے کی۔ کوئی اس دیوار کو توڑنے میں چلے میری ہیلپ کے لیے آئے، میں بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ کوئی بھائی کوئی بہن ہمت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا خدا کا گھر ہجری کے مطابق ویران پڑا ہے اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر کی طرف جاتا ہے کہ اچھے سے اچھا کھائے پہنے پیے؟ میں نے جب کہا کہ اس دیوار کو گرانے میں میری کون مدد کرے گا تو بیٹیوں نے بہت ساریوں نے ہاتھ اٹھائے۔ آئیے بیٹیوں کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں کہ ایسی بیٹیاں خدا ہر قوم کو، ہر کلیسیا کو عطا فرمائے، کیونکہ یہاں سے اٹھائی ایک اینٹ خدا آپ کے پورے گھرانے، پوری زندگی کا بوجھ اٹھا لے گا۔
آپ آگے آئیں اور اپنے اپنے حصے کی اینٹ اٹھائیں اور اس دیوار کو ختم کریں جو یہ خدا کا گھر بنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، کلام خدا کے لیے اور اس خوبصورت پریکٹیکل کے لیے دعا مانگیں گے۔ ہاللیلویا۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، میں تیری بڑی شکر گزاری کرتا آج اس دن کے لیے جو دن تو نے آج ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم سب مل کر تیرے گھر میں آ سکیں اور تجھے دھن باد کہیں اور تیرے حضور جھکیں اور تجھے جانیں اور مانیں اور تیرا اقرار کریں کہ تو جلد آنے والا ہے۔ اے باپ، آج کے کلام کے وسیلہ سے آج سب جانیں، سب خاندان بھرپور برکت پائیں اور تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور باپ، جو تو نے اپنے بندہ کے دل میں تھاٹ دیا، اس بڑے تھاٹ کے لیے تیری بڑی شکر گزاری کرتا کہ تیرے لوگوں نے جو جو بوجھ اپنے پر دیا ہے وہ بوجھ اب یسوع تو ہی پورا کرے گا اور تو ہی ان خاندان گھرانوں کو پیسے برکت ٹھہرائے گا کہ یہ تیرے گھر کی فکر کریں گے، تیرے گھر میں اپنا بیج بوئیں گے اور یہ پھلدار ہوں گے اور یسوع تو ان کو برکت پر برکت دینا۔ اے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا تیرے بڑے فضل کے لیے۔ اب ان خاندانوں پر تیرا فضل ابھی سے ٹھہرنا شروع ہو اور قدرت اور برکت اور سلامتی یسوع نام سے ہوتی رہے۔ آمین ثم آمین۔